بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ عظیم کمسن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ صاحبان، اس سے پہلے آپ اس داستان کی 30 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 31 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دفعتاً کئی ہندوؤں نے اس ایک اکیلے نوجوان پر یک لخت حملہ کیا۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے ان کے حملوں کو اپنی ڈال پر روکا۔ محمد بن قاسم نے محمد اسلم سے کہا، جلدی بڑھو۔ ہندوؤں نے اس نوجوان کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ دونوں اس طرف جھپٹے۔ ہندو اس نوجوان کو نرغا کیے ہوئے تھے اور اسے ختم کرنے کے لیے حملے پر حملہ کر رہے تھے۔ اب وہ ان کے حملے روک رہا تھا، لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی طاقت لڑتے لڑتے کم ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس سے جلد ڈھال نہیں اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ ایک ہندو کی تلوار اس کی ڈھال پر پڑی اور ڈھال سے شانہ پر آ کر شانہ کو مجروح کر گئی۔ اس نے ایک خفیف سی آہ کی اور اس کے چہرے کا گلابی رنگ اڑ کر سفید ہو گیا۔ اس عرصہ میں محمد بن قاسم اور محمد اسلم دونوں اس کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے نعرہ لگا کر ہندوؤں پر حملے شروع کر دیے۔ ہندو خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ محمد بن قاسم نے کہا، محمد اسلم، اس نوجوان کی خبر لو، یہ زخمی ہو گیا اور گھوڑے سے گرنے والا ہے۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ فوراً محمد اسلم اس کے قریب پہنچا اور اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا، حوصلہ کرو نوجوان۔ نوجوان نے محمد اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت کے لہجہ میں کہا، کون؟ محمد اسلم؟ اس نوجوان کی زبان سے اپنا نام سن کر محمد اسلم کو بڑی حیرت ہوئی، مگر یہ حیران ہونے کا موقع نہیں تھا، لڑائی جاری تھی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں میں محمد اسلم ہوں۔ نوجوان نے کمزور آواز میں کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے آہستہ سے گھوڑے سے نیچے اتار لو۔ جلدی سے اسلم نے اسے گود میں لے کر گھوڑے سے کھینچ لیا۔ اسلم نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کا جسم نہایت ملائم ہے، مگر اس وقت اس بات پر بھی غور کرنے کا موقع ہی کب تھا۔ اس نے اسے زمین پر کھڑا کر کے اپنے عبا میں سے دھجیاں پھاڑ کر اس کے شانہ پر باندھی اور اسے بٹھا کر اس کے پاس خود حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صاحبان، ادھر ہندوؤں کا حرم ازبر شکست ہو گئی اور وہ بری طرح بھاگ رہے تھے۔ مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ ہندوؤں کو بھاگتا دے کر جے سیاہ کی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اس نے لڑنے پر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ جے سیاہ ہاتھی پر سوار تھا۔ لشکر کی پراگندگی دیکھ کر فیلبان نے اسے کہا، اندھاتا، ہمارے جتنے بھی جوان تھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، حکم کیجئے ہاتھی کو پیچھے ہٹاؤں یا آگے بڑھاؤں؟ جے سیاہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، افسوس، بزدل ہندو ہضمیت اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، اس وجہ سے اب ہاتھی کو آگے بڑھانے کا بھی کیا فائدہ ہوگا؟ فیلبان سمجھ گیا کہ جے سیاہ بھی بھاگنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ہاتھی کو اشارہ کیا اور وہ جے سیاہ کو لے کر واپس لپکا۔ وہ جس طرف سے گزرا اس نے تباہ حال اور پریشان حال ہندوؤں کو ڈرتے ہوئے دیکھا۔ جو ہندو پیدل تھے ان میں سے تو کوئی ایک بھی نہ بچ سکا، سب کو مسلمانوں نے ایک ایک کر کے قتل کر ڈالا تھا۔ البتہ جو سوار تھے وہ اپنی جانیں بچا کر لے جا سکے۔ دوپہر کے وقت تمام میدان ہندوؤں سے پاک ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے ہندوؤں کے کیمپ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کے کیمپ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں نے اکثر و بیشتر ایسے کام کیے ہیں جن کو سن کر ہی حیرت سی ہوتی ہے۔ جو طریقہ پل بنانے اور اسے تیرا کر قائم کرنے کا محمد بن قاسم کے ذہن میں آیا، عجیب نہیں تھا؟
اس وقت تک تو وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا جب تک کہ وہ تیر کر دوسرے کنارے کی طرف نہ چلا۔ موقع بھی حیران ہوا۔ اب سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس کے خیال میں محمد بن قاسم بچہ تھا جو لہو میں اپنی 9 عمری کے دن گزارتا، ناکے میدان جنگ میں آ کر لڑتا، اور پھر کس شان سے لشکر کا سپہ سالار بن کر، اور ایسی تجویزیں اس کے ذہن میں آتی جو بڑے بڑے مدبروں کے دماغ میں بھی نہ آ سکیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے کیمپ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگ دوسری طرف جا کر اپنے ڈیرے، خیمے اور سامان پل کے ذریعہ سے لے آئے۔ جبکہ تمام مسلمان کسی نہ کسی کام میں مشغول تھے، اس وقت محمد اسلم اس نوجوان کو جو مجروح ہو گیا تھا اپنے ہمراہ لے کر ہندوؤں کے کیمپ میں پہنچا اور ایک خیمے میں جا گھسا۔ جس خیمے میں وہ گھسا وہ کسی ہندو سردار کا تھا، کیونکہ اس میں آرام و آسائش کا تمام سامان موجود تھا۔ فرش پر مسند بچھی ہوئی تھی، تکیے لگے ہوئے تھے۔ نوجوان کو سخت تکلیف تھی، غالباً چلنے سے زخم میں ٹیس اٹھتی تھی، وہ جھکا جاتا تھا۔ محمد اسلم اسے سہارا دے کر لایا تھا۔ اس نے اسے مسند پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس نے اس کے چہرہ کی طرف دیکھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید اس نے اس چہرے کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ وہ یاد کرتا رہا لیکن اسے یاد نہ آیا۔ چونکہ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں، لبوں پر خشکی دوڑ گئی تھی، اس لیے محمد اسلم بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا، اس وقت آپ کو سخت تکلیف ہے، آپ یہاں آرام کریں، میں کسی جراح کو بلا کے لاتا ہوں، وہ آپ کا زخم صاف کر کے دوائی پٹی کر دے گا۔ نوجوان نے اپنے نازک لبوں کو دانتوں سے دباتے ہوئے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ محمد اسلم کہنے لگا، ضرورت نہیں؟ خوب کہا، آپ نے یہ تکلیف جو اس وقت آپ کو ہے اسی وقت دور ہوگی جب آپ کے زخم پر دوائی لگا کر پٹی کسی جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ نوجوان نے کمزور آواز سے کہا، ٹھہریے۔ محمد اسلم بولا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ نوجوان اب تک تو ضبط کرتا رہا لیکن اب نہ ہو سکا، مسند پر لیٹ گیا اور بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے قدموں کی چاک سنی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت محمد اسلم ایک جراح کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ دونوں نوجوان کے پاس بیٹھ گئے۔ جراح نے کہا، اس قدر کم سن نوجوان، کس قدر کم سن نوجوان ہے، اطمینان رکھو صاحبزادے، میری دوائی لگاتے ہی چین آ جائے گا، ٹھہرو میں تمہارے پہلے کپڑے اتار ڈالوں۔ یہ کہتے ہی وہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ باوجود اشد تکلیف ہونے کے نوجوان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں کپڑے نہیں اتروا سکتا۔ محمد اسلم اور جراح دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جراح نے کہا، تعجب ہے، پھر میں دوائی کیسے لگاؤں گا؟ نوجوان نے کہا، نہ لگائیے۔ جراح بولا، مگر یہ آپ کی تکلیف؟ نوجوان کہنے لگا، میرا اللہ خود دور کر دے گا میری تکلیف۔ جراح کہنے لگا، یہ ٹھیک ہے لیکن دوا کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا، لیکن میں کپڑے نہیں اتاروں گا۔ جراح کہنے لگا، کیا حرج ہے اس میں؟ نوجوان نے جواب دیا، کچھ حرج نہیں، مگر میری شرم اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جراح کہنے لگا، اس قدر شرم ٹھیک نہیں۔ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھول گئے؟ کسی نے آپ کے جسم کو نہیں دیکھا تھا۔ جراح بولا، لیکن بیمار دل اور مجروحوں کے لیے تو روا ہے۔ نوجوان نے کہا، بے شک، مگر میں پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ جراح کہنے لگا، اور ہم لوگوں سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی۔ نوجوان نے کہا، مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائیے۔ محمد اسلم نے کہا، اسے اسلامی اخوت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس طرح زخمی حالت میں تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ جراح نے محمد اسلم سے کہا، آپ اس بات کی جا کر سپہ سالار کو اطلاع کریں۔ اسلم کہنے لگا، بہت اچھا۔ اسلم اٹھا۔ نوجوان نے کہا، نہ جاؤ محمد اسلم، ان کے پاس نہ جاؤ۔ محمد اسلم کہنے لگا، اگر تم دوا لگوا لو تو میں نہیں جاتا۔ نوجوان کہنے لگا، بخدا مجھے شرم آتی ہے۔
اسلم کہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی قسم ہم سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں باہر چلا جاتا ہوں، تم دوا لگوا لو۔ نوجوان کہنے لگا نہیں میں دوا نہیں لگوا سکتا، تم کپڑا پانی میں تر کر کے کیوں نہیں باندھ دیتے؟ جراح کہنے لگا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ زخم کس قدر گہرا ہے اس وقت تک صرف پانی سے تر کر کے کپڑا باندھنا مناسب نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا بس تو پھر رہنے دیجئے۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر، عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ محمد اسلم چلا گیا اور بہت جلد محمد بن قاسم کو بلا لایا۔ نوجوان نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا مت اٹھو میرے دوست، مت اٹھو، اللہ کی قسم کس قدر دلیری سے لڑے ہو تم۔ نوجوان کہنے لگا آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ محمد بن قاسم نے بڑھ کر اس کے پاس براجمان ہو کر اس سے کہا مجھے بھائی اسلم نے بتایا ہے کہ تم دوا نہیں لگواتے۔ نوجوان کہنے لگا میرا زخم معمولی ہے، صرف پانی کے کپڑے سے اچھا ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا مگر زخم دیکھنا تو ضروری ہے۔ نوجوان کہنے لگا لیکن میری شرم مجھے کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں دیتی۔ محمد بن قاسم کہنے لگا کپڑے نہ اتروائیے۔ جراح سے کہا کہ آپ جس جگہ زخم ہے وہاں سے تھوڑی سی اباچا کر کے زخم دھو کر دوا لگا دے۔ جراح کہنے لگا مناسب ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا میرے خیال میں اس میں تو اب آپ کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نوجوان نے جواب دیا بشرطے کہ ابا کو زیادہ چاک نہ کیا جائے۔ جراح کہنے لگا زیادہ بالکل نہیں چاک کیا جائے گا۔ جراح اٹھا اور اس نے محمد اسلم کو پانی لانے کے لیے بھیج دیا اور از خود نوجوان کے پاس پہنچا۔ اس کے شانہ پر سے ابا کو چاک کر کے زخم دیکھا۔ واقعی زخم معمولی تھا، زیادہ گہرا نہ تھا، مگر پھر بھی زخم تھا۔ ذرا سا چاقو لگنے سے ہی کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ تو آخر تلوار کا زخم تھا، اس لیے نوجوان کو تکلیف تھی۔ اس عرصہ میں محمد اسلم پانی لے آیا۔ جراح نے زخم دھو کر دوائی لگائی اور پٹی کس دی۔ جب تک پٹی کستا رہا نوجوان کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے رہا۔ پٹی کس کر جراح نے کہا انشاءاللہ یہ ایک پٹی ہی کافی ہوگی، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ جراح چلا گیا۔ محمد بن قاسم اور محمد اسلم بیٹھے رہ گئے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا کہیے کچھ تکلیف میں کمی ہوئی؟ نوجوان کہنے لگا میرے خیال میں آدھی تکلیف رہ گئی ہے۔ اسلم بولا مگر آپ ضد کیے جاتے تو تکلیف ضرور بڑھ جاتی۔ نوجوان کہنے لگا میں کیا کروں، مجبور تھا میں۔ محمد بن قاسم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا میرا نام ہے بدر جمال۔ محمد بن قاسم ماشاءاللہ نام خوبصورت کی مناسبت سے خوب رکھا ہے۔ ماشاءاللہ نام صورت کی مناسبت سے بڑا خوبصورت رکھا گیا ہے۔ نوجوان یہ سن کر کچھ جھینپ سا گیا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ بدر جمال نے جواب دیا الور سے۔ محمد بن قاسم اور محمد اسلم دونوں کو حیرت ہوئی، دونوں حیران ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ محمد بن قاسم نے تعجب کے لہجے میں کہا الور سے؟ بدر جمال جی ہاں۔ محمد بن قاسم کیوں گئے تھے تم وہاں؟ بدر جمال ایک لڑکی طاہرہ کو راجہ داہر نے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ کہتے وقت بدر جمال نے محمد اسلم کی طرف دیکھا۔ محمد اسلم ہمتاً گوش ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا ہاں لے گیا تھا۔ کیا تم اسے رہا کرانے کے لیے گئے تھے؟ بدر جمال جی ہاں۔ دونوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ محمد بن قاسم نے دریافت کیا مگر تم ناکام رہے؟ بدر جمال نے کہا میں طاہرہ سے ملا تھا۔ دونوں نے نہایت حیران ہو کر اسے دیکھا۔ محمد بن قاسم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم اس سے ملے تھے؟ بدر جمال جی ہاں۔ محمد بن قاسم پھر اسے کیوں نہ لے کر آئے؟ بدر جمال نے جواب دیا رانی لادی نے اسے نہیں آنے دیا۔ محمد بن قاسم نے سر داہ بار کر کہا
گویا وہ رانی لادی کے پاس رہتی ہے۔ بدر جمال نے جواب دیا رہتی تھی، مگر اس نے ایک دن آپ کے متعلق اس سے گفتگو کی تو راجہ نے سن لی اور اس نے بدلے میں رانی لادی کو گرفتار کروا دیا۔ ایک دن جب رانی لادی نے طاہرہ سے آپ کے متعلق گفتگو کی تو راجہ دار نے وہ گفتگو سن لی۔ اس نے بدلے میں رانی لادی کو قید کروا دیا۔ کیا تو رانی لادی اب قید ہے؟ جی ہاں، اب قید کر دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا انشاءاللہ تعالی میں اسے بھی رہائی دلواؤں گا، لیکن جب رانی قید ہو گئی تھی تو پھر طاہرہ تمہارے ساتھ کیوں نہ چلی آئی؟ بدر جمال کچھ گھبرا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی کہا اس لیے کہ رانی کو رہا کرانے کی وہ فکر میں ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا مگر تم نے بڑی جرت کی۔ بدر جمال نے کہا مجھے ایک جادوگرنی نے وہاں تک پہنچایا تھا۔ جوگر کو محمد اسلم نے اس وقت دیکھا تھا جب ساحل دیبل پر اسے اور سراندیپ سے آنے والے مسلمانوں کو داہر کے سپاہیوں نے قید کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شاید وہ جوگن مسلمانوں کی خیر خواہ ہے۔ بدر جمال نے کہا نہیں، وہ اپنے ملک و قوم کی خیر خواہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مسلمان اس ملک کو فتح کر لیں گے، اس لیے وہ جنگ نہیں چاہتی۔ محمد بن قاسم نے کہا اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بدر جمال نے جواب دیا بصرہ کا۔ محمد بن قاسم بولا تعجب ہے، میں نے پہلے تم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بدر جمال نے کہا میں نے خود احتیاط کی تھی کہ آپ مجھے نہ دیکھیں۔ محمد بن قاسم بولا کیوں؟ بدر جمال اس خیال سے کہ کہیں آپ مجھے واپس نہ لوٹا دیں۔ محمد بن قاسم نے کہا اور تم واپس نہیں جانا چاہتے تھے؟ بدر جمال نے کہا جی ہاں۔ محمد بن قاسم بولا کس وجہ سے؟ بدر جمال نے جواب دیا مجھے طاہرہ سے غائبانہ محبت ہو گئی تھی اور میں اسے رہا کروانا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محمد اسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ محمد اسلم کے چہرے سے رشک کی علامتیں ظاہر ہوئی اور محمد بن قاسم نے مسکرا کر کہا لیکن طاہرہ نے تمہاری محبت کی کچھ قدر نہیں کی۔ بدر جمال بولا نہیں، وہ میری بڑی متشکر ہوئی۔ اب ظہر کی اذان ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا ہم نماز پڑھ کر آئیں، تم یہیں پڑھ لو۔ محمد بن قاسم چلا گیا۔ محمد اسلم نے اسے پانی لا کر وضو کرایا۔ بدر جمال قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ صاحبان، ہم جس جنگ کا ذکر کر رہے تھے اس میں بے شمار ہندو مارے گئے۔ تقریباً 5,500 ہندو واصل جہنم ہوئے اور 50 سے بھی کم مسلمان شہید ہوئے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر شہداء کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کرا دیا گیا۔ چونکہ بہت سے مسلمان مجروح ہو گئے تھے اور انہیں وہاں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا اور ہمراہ لے جانا ٹھیک تھا، اس لیے سارا لشکر ہی ان کے اچھے بھلے ہونے کے انتظار میں وہیں مقیم ہو گیا۔ شام کے وقت موقع بھی اپنے لشکر کے ہمراہ اس پار آ گیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو فتح کی مبارکبادی دی اور اس کے پل بنانے کی حسن تدبیر کی بڑی تعریف کی اور اب تمام لشکر دارالسلطنت میں بھیج دیا۔ صرف 1,000 سوار اپنے پاس رہنے دیے۔ دوسرے دن تمام منجنیقیں اور دوسری بھاری بھاری چیزیں بھی اس طرف سے پل کے اوپر کھینچ لائے۔ محمد بن قاسم نے موقع سے کہا کہ وہ اپنے کچھ آدمی بطور جاسوس الور کی طرف بھیج دے تاکہ وہ خبر لائیں کہ راجہ دار وہاں کیا کر رہا ہے اور کس قدر لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آنے والا ہے۔ چنانچہ موقع نے اپنے ساتھیوں کو دریافت حال کے لیے روانہ کر دیا۔ چند دن میں تمام مجروحین کے زخم مندمل ہو گئے۔ بدر جمال بھی اچھا ہو گیا اور اب مسلمانوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ وہاں سے چل کر ایک مختصر قصبہ تارا منی میں پہنچے۔ وہاں ٹھہر گئے کیونکہ سامنے ان کی ایک ایسی جھیل آ گئی جس کو بغیر کشتیوں کے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جھیل کچھ زیادہ چوڑی نہ تھی لیکن گہری اور لمبی بہت زیادہ تھی۔ کئی روز کی لگاتار کوشش کے بعد ایک بہت سی مختصر سی کشتی تارا منی میں ہی شکستہ حالت میں پڑی ہوئی مل گئی۔ انہوں نے اسے درست کیا اور کھینچ کر جھیل میں ڈالا۔ یہ کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے علاوہ صرف 3 آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے۔
چنانچہ 3 آدمیوں کو اس میں سوار کرا کر پار اتارتے جاتے. اس طرح کئی دن میں یہ لشکر جھیل سے پار ہوا. تمام لشکر اس طرف آنے پر پھر انہوں نے کوچ کیا اور جے پور میں دادے ہاڈا ندی کے کنارے پر جا پہنچے. یہ ایک نہایت وسیع اور سبزہ زار میدان تھا. موقع نے کہا میرے خیال میں یہ جگہ جنگ کے لیے بہت بہتر ہے، اسی جگہ قیام کیجئے. راجہ دہر بھی اسی جگہ اپنا لشکر ایک دن لے کے پہنچے گا. محمد بن قاسم کو یہ جگہ اچھی معلوم ہوئی اور اس نے اسی جگہ قیام کر دیا. بدر جمال کے لیے محمد بن قاسم نے علیحدہ خیمہ دے دیا تھا اور وہ اس میں رہنے لگا. محمد بن قاسم کے لشکر میں بہت سے نو عمر مجاہد آئے تھے، لیکن ان میں محمد بن قاسم سب سے کم عمر کا بچہ تھا، اور محمد بن قاسم سے زیادہ کم عمر یہی بدر جمال تھا، اور حسن میں بھی کہیں اس سے بڑھ کر تھا. وہ اپنے خیمے سے بہت باہر کم نکلتا تھا، اور جب نکلتا تو جس طرف سے بھی گزرتا لوگوں کی نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھتی چلی جاتی تھی. اب اسے بالکل آرام ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اچھی طرح آرام نہ ہونے کا بہانہ کیے ہوئے الگ تھلگ رہتا تھا، اس لیے نماز اپنے خیمے میں ہی پڑھ لیتا تھا. محمد بن قاسم اکثر اس کے پاس آ بیٹھتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا. اسے اس کی باتوں سے بڑا لطف آتا. کبھی کبھی وہ رانی لادی کا بھی ذکر کر دیتا اور گھنٹوں اس کی باتیں سنتا رہتا. محمد اسلم بہت کم اس کے پاس آتا تھا، اور جب آتا تنہا نہیں بلکہ محمد بن قاسم کے ساتھ آتا. اس کا جی تو چاہتا تھا کہ وہ اسی کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنے، مگر کسی وجہ سے کھنچا رہتا تھا. بدر جمال بھی اس بات کو محسوس کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کیوں کھنچا رہتا ہے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اسلم بدر جمال کے سامنے سے گزر رہا تھا اور بدر جمال دروازے پر کھڑا تھا. محمد اسلم نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور آگے بڑھنا چاہا. بدر جمال نے مسکرا کر کہا کہاں جا رہے ہو اسلم؟ اسلم نے بے رخی سے کہا سپہ سالار کے پاس جا رہا ہوں. بدر جمال کام ہوگا کوئی؟ محمد اسلم کوئی خاص نہیں. بدر جمال تو آئیے بیٹھیے کچھ باتیں کرتے ہیں. اگر محمد اسلم نہ جاتا تو بادی خلاقی تھی. بدر جمال خیمہ کے اندر چلا گیا. محمد اسلم بھی خیمہ میں داخل ہو کر اس کے پاس جا بیٹھا. بدر جمال نے کہا شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ محمد اسلم نے کہا میں کیوں ناراض ہوتا آپ سے؟ بدر جمال بولا اس سے تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. محمد اسلم نے کہا مگر آپ کو یہ خیال کیوں ہوا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ بدر جمال نے کہا آپ کی بے رخی دیکھ کر. اسلم کہنے لگا یہ محض آپ کا خیال ہے. بدر جمال کہنے لگا ممکن ہے، مگر میرے پاس نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ محمد اسلم نے کہا کہ جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور آتا ہوں، ملتا تو ہوں. بدر جمال موقع گویا ہر وقت آپ کام میں مشغول رہتے ہیں. محمد اسلم یہی سمجھ لیجئے. بدر جمال مگر کیا کام کرتے رہتے ہیں آپ؟ محمد اسلم کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا. بدر جمال میں سمجھتا ہوں اسلم. محمد اسلم بولا کیا سمجھتے ہو؟ بدر جمال نے کہا یہی کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں. محمد اسلم کہنے لگا نہیں بدر جمال ایسا خیال نہ کرو، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کبھی ناراض نہیں رہتا، اور میں کیوں بلا آپ سے ناخوش رہنے لگا؟ بدر جمال بولا میں بتا دوں. محمد اسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا بتاؤ. بدر جمال نے کہا تم شاید تسلیم نہ کرو. اسلم کہنے لگا کہ اگر تسلیم کرنے والی بات ہوگی تو ضرور تسلیم کروں گا. بدر جمال نے کہا آپ کا خیال ہے کہ میں طاہرہ کو چھڑانے کے لیے کیوں گیا تھا؟ محمد اسلم نہیں تو تم مسلمان ہو اور ہر مسلمان کا یہ فرض تھا. بدر جمال بولا افسوس تم نہیں مانتے، جانے دیجئے، اگر آپ اقرار کر لیتے تو میں طاہرہ کا پیغام آپ کو سنا دیتا. محمد اسلم چونک پڑا اور اس نے حیرت سے بدر جمال کی طرف دیکھ کر کہا طاہرہ کا پیغام؟ میرے دوست سناؤ. کیا کہا طاہرہ نے؟ مجھے پیغام سناؤ اس کا. بدر جمال بس کچھ نہیں. اسلم نے عاجزی کے لہجے میں کہا نہیں دوست ناراض نہ ہو جاؤ، مجھے سناؤ نا اس کا پیغام کیا ہے میرے نام. بدر جمال نے کہا گویا تم کو طاہرہ سے محبت ہے. اسلم نے جواب دیا ہاں. بدر جمال نے کہا اور آپ کو مجھ سے اس لیے رشک ہوا کہ میں نے اس سے باتیں کی؟
اسلم کہنے لگا یہ سچ ہے بدر جمال، تم خوبصورت ہو، مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہو، جوان ہو، مجھے رشک ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ بدر جمال بولا طاہرہ تم کو یاد کرتی تھی، اسے یہ معلوم نہ تھا کہ تم آزاد ہو گئے۔ کہنے لگی کہ مجھے رہا کرانے سے پہلے انہیں رہا کراؤ۔ محمد اسلم کا چہرہ چمک اٹھا، اس نے کہا کس قدر وفادار ہے، کاش میں اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ کیا یہ ممکن نہیں بدر جمال کہ تم اور میں دونوں چلیں اور چل کر اسے آزاد کروا لیں؟